إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب منہاس اور میں ہوں عبداللہ عالم زیب. آج اب ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا آج کا عنوان ہے کہ آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ممکن ہے. آپ سب دوستوں کی محبت کا، آپ سب دوستوں کے پیار کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں ہمارے فیس بک پیجز پہ. آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام لائیو ہے، جیسے ہر سوموار کو ہمارا پروگرام لائیو ہوتا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا کال کرنے کے لیے نمبر ہے 00441110303111. اس پہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے www.visalurdu.tv پہ جا سکتے ہیں. اور اگر اس میں دیکھنے کو آپ کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنے اینڈرائڈ اور ISO فون سے ہماری اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اتحاد امت کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آج ہمیں خبر ملی ہے ابھی کہ لاہور میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں 9 قیمتی جانیں جو اب تک اطلاع ہے شہید ہو چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں. ہم اپنے تمام ٹیم کی طرف سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں. اور سما کے کل جو اسسٹنٹ کیمرہ مین جو شہید ہوئے کراچی میں گمنام گولیوں کی وجہ سے، اس پہ بھی ہم اپنے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں. اتحاد امت کیا چیز ہے اور اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اتحاد امت کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ جب ایک صدی سے زیادہ کشمیر کی مائیں بے آبرو ہو رہی ہیں، بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، گھروں سے لاشیں نکل رہی ہیں اور گمنام قبروں سے لاشیں نکل رہی ہیں کشمیری نوجوانوں کی، اور ان کی صرف پاداش اس ظلم کی پاداش میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان. فلسطین کی بات کریں تو فلسطین پہ غصبانہ قبضہ یہودیوں کا، اور وہ اپنی آباء و اجداد کی جگہ سمجھ کر ان لوگوں کو وہاں سے بے گھر کر رہے ہیں جو وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں بورما کی تو بورما میں صرف اور صرف اس چیز کی سزا میں رہے گا وہ مسلمان ہیں. بورما میں بے آبرو ہونے والی ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. اور بورما میں شہید ہونے والے بچے ہمارے بچے ہیں. بورما میں شہید ہونے والے نوجوان ہمارے بھائی ہیں. وہ ان کا صرف اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج جب ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتحاد امت کی کیوں کر ضرورت پیش آئی. اتحاد امت وہ چیز تھی کہ جس نے اسلام نے سب سے پہلے اس کا تصور دیا. ہم مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اتحاد و یگانگت کی ایک فضا پیدا ہو، ہم آہنگی پیدا ہو، ایک دوسرے سے میل ملاپ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے. اور فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. مگر آج کیا ہو گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا چکی ہے، مگر مسلمان امت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. 9/11 کے واقعات کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، مگر امت مسلمہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، ہمارے لیڈران ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور جب ہم اس بات کو، اس تناظر کو دیکھیں کہ امت مسلمہ کا واحد لیڈر جو بن سکتا ہے پاکستان، جس میں ہم اپنی کرکٹ واپس نہیں لا سکتے. آج جب ہم نے بات کی کہ ہم PCL کا فائنل لاہور میں کروائیں گے تو وہاں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی 9 سے 10 قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس میں اتنا ہی کہوں گا، جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. عبداللہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جہاں زیب صاحب کہ آج آپ نے بڑے عرصے بعد مجھے پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا. دراصل پروگرام کا جو ٹاپک ہے کہ اتحادی امت کیسے ممکن ہے،
سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو امت مسلمہ کی ابھی جو حالیہ صورتحال ہے بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ امت کے اوپر یہ سب کچھ ابھی نازل ہوا ہے یا امت پہ ایسے حالات اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ میرے خیال میں اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو امت ایسے حالات سے کئی بار دوچار ہوئی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ قوموں میں آتا رہتا ہے، اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ہم خود کو ماریں، خود کو پیٹیں، افسوس کریں اور اپنے یعنی آگے مستقبل کے لیے کچھ نہ کریں اور افسوس کرتے پھریں تو میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو وقار تھا، جو اس کا عروج تھا، وہ ہم دوبارہ اس کو اس مقام تک لے جائیں تو ہمیں اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے جو عمل ایک تو ہوتا ہے نا گفتار کے غازی، اور ایک ہوتے کردار کے غازی۔ ہمیں کردار کے غازی بن کے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر مثلا میں اور آپ ہیں یہاں ہم بیٹھے اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب اس اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پاتے، تو میرے خیال میں یہ ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنا کردار دکھانا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتحاد کی بات کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، علماء کرام کرتے ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں وہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے دکھائیں امت کو کہ ہم متحد ہیں۔ یقیناً میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایسا ماحول پیدا کریں، ایسی فضا مملکت میں یا عالمی اسلام میں پیدا کریں تو امت خود بخود متحد ہو جائے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت خاص دو چار ایشو ہیں، ہم ان کے اوپر ایک سٹیج پہ جا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دفاعی حرمین کے لیے یا حرمت رسول کے لیے یا یہ یا وہ، دو چار مسائل ہیں گنتی کے۔ اس کے علاوہ امت پہ کیا ہو رہا ہے، مملکت میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم اکیلے میں بات نہیں کر رہے، چیز ہے کہ ہم متفق ہو جائیں اور متحد ہو کے ہم اپنے مسائل کو سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو فکری طور پہ تیار کیا جائے۔ اب اگر مثلا مجھے موقع ملتا ہے میں ڈنڈا اٹھا کے کہوں کہ متحد ہو جاؤ، یا پستول کسی کے کان پہ رکھوں کہوں کہ متفق ہو جاؤ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اچھا، لوگوں کے اندر جی سوری آپ کی بات میں نے کاٹی کہ ہمیں کچھ کالز ریسیو ہو رہی ہیں۔ ناظرین جو دوست اور باب ہمیں کالز کر رہے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کے آخری 20 منٹ آپ کال کریں، آپ ہم سے سوال کریں، ہمارا سوال اسکرین پہ بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کا جواب دیں۔ اور ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے ڈاکٹر حافظ محمد افضل صاحب اور ڈاکٹر محمد ابراہیم مغل صاحب۔ ابراہیم مغل صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، پاکستان کی بے لاگ تیزی ہے، پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے سنتے رہتے ہیں، بے لاگ بولتے ہیں، بے باک بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بولتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ لائیو کالز پہ ہوں گے اور ہم ان سے سوال کریں گے، وہ ہمارے سوال کے جوابات دیں گے، اور آپ ناظرین جو سوال کرنا چاہیں وہ ہمیں آخری 20 منٹ میں ہم سے سوال کریں، اور ہمارے کوشش کریں کہ جو سوال اسکرین پہ بلنک ہو رہا ہے اسے دیکھیں اور اس کا جواب ہمیں دینے کی کوشش کریں۔ جی عبداللہ کنٹینیو کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر فکری انقلاب برپا کیا جائے، معاشرے اور قوم کی سوچ کو تبدیل کیا جائے۔ جب معاشرے اور قوم کی سوچ تبدیل ہو جائے گی تو خود بخود اسلامی انقلاب بھی آئے گا، خود بخود اتحاد کی فضا بھی قائم ہوگی۔ لیکن اگر ہم معاشرے کی سوچ کو نہیں بدلتے اور صرف بات کی حد تک اور قول کی حد تک ہم اتحاد کی بات کریں تو یہ کچھ ایسے نہیں ہونے والا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کی آپ بات کہتے ہیں کہ معاشرے کی سوچ تبدیلی، معاشرے کی سوچ تو آپ دیکھیں تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر آپ 1999 کا پاکستان دیکھیں یا 1990 کا پاکستان دیکھیں، 1990 کا پاکستان دیکھیں، تو اس میں یہ خرافات جو تھیں وہ شاید نہیں تھیں۔ مدر ڈے، فادر ڈے، سسٹر ڈے، برادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، کچھ اور اس طرح کی خرافات جو تھیں وہ ہمارے اقدار کا حصہ نہیں ہے، ہمارے معاشرتی روایات کا حصہ نہیں ہے، ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم پہ جو مغربی ثقافت کی جو جلغار ابھی جس نے ہمیں اپنے خونی شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، ہم اس کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، قومیں اپنا تشخص بنواتی ہیں۔ ہماری قوم پہ جو ایک آپ عالم اسلام کی بات کریں، آل اوور دی ورلڈ جو فکری زوال ہے، جو کہتا رجال کا سامنا ہے امت اسلامیہ کو، کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اسلامی ثقافت، اسلامی اقدار، اسلامی روایات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
اس کی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ یہ تبدیلی تو ہماری قوم ایکسیپٹ کر رہی ہے، لیکن اگر کہت رجال کی میں نے بات کی کہ کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، تو کیوں نہ چاہ جائے کہ یہ قوم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائے، اپنی ماضی کو انہی راہوں کی طرف لوٹ جائے جن کی طرف ہمارا جو شاندار ماضی ہے. جیسے اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آگے میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. ہمارا تو ماضی یہ تھا، ہم تو ثریا پہ باتیں کرتے تھے. جی آپ کا جو یہ سوال ہے یہ پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہے، علمی اور ادبی شخصیت ہے، احمد جاوید صاحب. شاید آپ نے ان کو پڑھا ہو، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، بولتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں. ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں قحط الرجال ہے، عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی بڑا ادیب نہیں دیکھا، بڑا شاعر نہیں ہے، کوئی مفکر نہیں ہے، کوئی مجدد نہیں ہے. ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب مغل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے جی اتحاد امت کیسے ممکن ہے. آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ جی جس اتحاد امت کی آپ بات کرتے ہیں، ہمیں دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اسلام یا یہ امہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں انبیاء تشریف لائے، بلکہ لیکن سے کہ اسلام جو ہے تب سے ہے جب سے اللہ ہے، اور اللہ تب سے ہے جب سے اسلام ہے. تمام انبیاء اسلام پر تشریف لائے. جیزس کی بات کر لے، موسیٰ کی بات کر لے، اور حضرت یوسف، حضرت یعقوب کی بات کر لے، آدم علیہ السلام کی بات کر لے، اور ان کے سردار جو میں وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار انبیاء. ٹھیک ہے. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کیا ہے، تو اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا. یہ لوگوں کو ہم سمجھانے میں ناکام ہے کہ اسلام انسان کی تعظیم کرتا ہے. اسلام انسان کا دکھ درد دور کرتا ہے، اور اسلام ایک وہ اپرائٹ مذہب ہے جو اس کے ضمیر کے مطابق اسے گائیڈ کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو وہ مانتا ہے، اور انبیاء کو میسنجر مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں رحمت المسلمین ہوں، کبھی نہیں کہا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں عالموں کا رحمت والا ہوں. لہذا ہی came for the total human being. 7 ارب انسان جو ہے اسلام نے، میں نے، آپ نے، سب نے ان کی بہتری کا سوچنا ہے. اور جب ہم ان کی بہتری کا سوچیں گے تو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 7 ارب میں سے 1.5 ارب وہ ہیں وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. 1.5 سے 2 ارب وہ ہیں، خواہ چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، خواہ روس میں ہے، جن کا بدھ مت، جن کا کوئی مذہب یا بدھ مت کو مانتے ہیں. 1 سے 2 ارب ایسے ہیں ہنود، جن ہم ہندو کہتے ہیں، کہ جو ہندوستان میں یا ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں. اور باقی 1.5 سے 2 ارب آپ کہنے وہ ہیں جنہیں ہم کرسچین کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہود بھی ہے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے. تو گویا اس وقت اگر 7 ارب کی آبادی میں ہمارا حصہ تقریباً 20-25% ہے، تو کسی بھی مذہب کا حصہ 20-25% سے زیادہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں نہیں ہے. لیکن پیار کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور میرا دین یہ کہتا ہے کہ اتنا تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر آپ کر دو تو واللہ علیم الخبیر اور واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے. جب یہ ٹیچنگ ہے میرے مذہب کی، یہ ایک اسلام ایک ایسا مذہب یا ایک ایسی امہ یا ایک ایسا گروہ یا ایک ایسا ٹولہ یا ایک ایسا جتھا کہ جو رستے میں پڑے کہتے ہیں کانٹے کو بھی ہٹا دو کہ کسی کو تکلیف نہ پوچھے، وہ کسی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کسی پر کیسے کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو 1.5 ارب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کا 1/4 پارٹ ہیں، ہم ان 1.5 ارب کی بات کریں کہ ان کو یکجا کیسے کیا جائے؟ آپ ماشاءاللہ ایک بلاغ تبصرے، آپ کے باغ تبصرے ہم سنتے رہتے ہیں، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ ان 1.5 ارب کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ کہ آپ کو وہ نظام لانا پڑے گا کہ غریب غریب تر نہ ہو جائے اور امیر امیر تر نہ ہو جائے. میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا بادشاہت کے متعلق، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں خلافت اگر راس آتی ہے تو یورپ جو اپنا کہتا ہے، یو کے والے بھی جمہوری ہیں، ان کے متعلق ان کا چیف جو ہے پرائم منسٹر ہے، فرانس والے بھی جمہوری ہے اور ان کا چیف جو ہے صدر ہے، جرمنی والے بھی جمہوری ہیں، ان کا چیف جو ہے وہ چانسلر ہے. لہذا جس طرح کی کسی کو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. ہم 1.5 یا 2 ارب جو مسلمان ہیں، ہمیں دعوت کے کام کو عام کرنا ہوگا، اپنے میں لیڈر پیدا کرنے ہوں گے. اگر کوئی اسلام کا لیڈر لیڈ لے کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اغیار کہہ لیں، عرب والے کہہ لیں، غیر مسلم کہہ لیں، وہ فوراً اس لیڈر کو دنیا سے ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں. یہ جو لفظ ہے، ہمیں اب یہ پیغام مسلمانوں کے تمام ممالک تک لے کے جانا ہوگا، دنیا بھر میں لے جانا ہوگا کہ مسلمان انسان کی فلاح کے لیے، ضروری نہیں صرف انسان کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہے. جب آپ یہ بات کریں گے تو کچھ آپ کے طبقوں میں بادشاہت کو شاید تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونا پڑے، لیکن اگر میں اور آپ یہ دعا مانتے رہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو ان کی توپوں میں کیڑے پڑنے والے نہیں ہیں. ساتھ ہی اسلام یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عبداللہ عالم زیب صاحب ہیں، یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ اسلام کو سمجھانے میں ہم کسی حد تک یعنی اس کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر ہو رہے ہیں. اس کا تو نقصان یہ ہو گیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے دور ہو گئے یا اسلام سے دور ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے اندر جو ایک انتشار ہے، جو ایک گروہ بندی ہے، ایک فرقہ واریت ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی. ایمانداری سے سوچئے گا، آپ بھی سوچئے اور منہاج صاحب بھی سوچئے. جی. ایک بندے کے 3 بیٹے ہیں، سب سے پہلے ہماری ترجیح ہوگی ایک ڈاکٹر بن جائے، دوسرے کی ترجیح ہوگی ایک انجینئر بن جائے، جس کی خدا نخواستہ آنکھ خراب ہوگی یا ٹانگ خراب ہوگی یا ذہنی طور پر زیادہ نہیں ہوگا، اسے مسجد بھیج دیں، اسے مسجد میں بھیج دیں. جب تک کہ یہ سوچ نہیں بدلتی، اسلام میں ڈاکٹر اسرار آنے چاہیے، اسلام میں سید مودودی آنے چاہیے، اسلام میں صلاح الدین ایوبی آنا چاہیے، اسلام میں ٹیپو سلطان آنا چاہیے. اسلام میں جب ہم پروڈکٹ اس طرح کا بھیجتے ہیں والدین کہ جن کا آئی کیو ایک اس لیول کا نہیں ہوتا، ہمیں کوالیفائڈ قسم کے، انٹیلیجنٹ قسم کے اپنے سکالر پیدا کرنے ہوں گے، جس کے لیے آپ کا دین جو ہے اس کو جتنا اسٹڈی کرتے جائیں گے یہ آپ کا ساتھ دیتا چلا جائے گا. یقین جان لیں، کرسچین 2 لفظ بولنے کے بعد خاموش ہے، حدود 2 لفظ بولنے کے بعد خاموش ہے. صرف اسلام جب سے آیا ہے 1400 سال سے آج تک اس لیے تر و تازہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے تو اسلام اس کا باقاعدہ معقول جواب اور حل پیش کرتا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب کیسے اس طبقے کو اس میں لایا جائے کہ جو فخر محسوس کرے کہ میں دعوت کے کام میں ہوں یا میں اسلام غیر مسلمانوں کو سمجھانے میں اپنے آپ کو غرق کر رہا ہوں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ میرا صرف یہی کام نہیں ابراہیم مغل تھا کہ منہ کعبے کی طرف کر لیا، 5 نمازیں پڑھ لی اور میں فارغ ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، میں نے جیسے عرض کی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لہذا میرا یہ بھی کام ہے، مجھ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ نبیوں والا کام کتنا کیا جس کو آپ دعوت کا کام کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کہہ جاتے ہوئے بالغ انی ولو آیاتا، پہنچا دو کا آپ کو میری طرف سے ایک ہی آیت آتی ہو. آج ہم کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو اس کی روح کے مطابق پہنچا رہے ہیں؟ ہم بدنام ہو گئے ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. ہم بدنام ہو گئے کہ ہم چور ہیں، خدا کی قسم ہم چور نہیں ہیں. ہم بدنام ہو گئے کہ ہم چیٹ کرتے ہیں،
اللہ کی قسم جھوٹ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. لہٰذا مغرب نے ہمیں غلط پینٹ کیا ہے, ہمیں اپنے اوپر سے یہ پینٹ اتارنا ہوگا. مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہوگا کہ یہ جو دین فطرت ہے, یہ نیچرل دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں, یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے, یہ تنگ کرنے والا دین نہیں بلکہ امن اور سلامتی والا دین ہے. اس کی ریئل سپیٹ جو ہے وہ غیر مسلم کو سمجھانا پڑے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بڑے شکریہ بڑے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت نوازش آپ نے وقت دیا اور امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے. یہ تھے جی ڈاکٹر پروفیسر ابراہیم مغل صاحب, بڑے بے لاگ تبصرے ان کے اور بڑی جاہرانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. انہوں نے بات کی کہ اسلام کے بارے میں, یہ بتا رہے تھے کہ اسلام نے رواداری کا درس دیا ہے, اسلام جو ہے ایک امن کا مذہب ہے. تو قرآن پاک میں جو اتحاد کا ہمیں ایک درس دیا جاتا ہے سورہ آل عمران کی, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس نام کو یاد کرو جب اس نے تم پر جو اس نے تم پر کیا, جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ نے تمہارے درمیان محبتوں کا لازوال سلسلہ جاری کر دیا, تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم شرک کی گندگی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھے مگر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. سورہ آل عمران. تو ناظرین یہ جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, اس سے پہلے کا دور ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کبھی گھوڑے کے پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا. یہ امت کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن انسانیت اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ خالی گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پہ صدیوں سال تک جھگڑے ہوتے تھے, لاکھوں قتل ہو جاتے تھے. مگر آج جب ایک 1/4 ہم پارٹ بن چکے ہیں اس دنیا کا, ہم اسلامی دنیا ایک ایسا بلاک بن چکی ہے, ایک ایسی طاقت بن چکے ہیں کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق کی راہ اپنا لیں, ہم اتحاد و یگانگت کی راہ اپنا لیں, ہم اپنی ایک طاقت بنا لیں, تو کسی غیر مسلم کی یہ جرت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کے مسلمانوں کی طرف دیکھ سکے, اور نہ کسی مسلمان کنٹری کی طرف وہ دیکھیں گے اور نہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عراق, شام, سیریا, کشمیر, فلسطین, برما, ہر جگہ پہ جہاں بھی دکھ پہنچ رہا ہے وہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے. ہم اس کی چھوٹی سی مثال, اقوام متحدہ بنا تھا کہ عالمی امن کو قائم رکھے گا, مگر اقوام متحدہ صرف اور صرف اس وقت عیسائی امن کو قائم رکھ رہا ہے, صرف اور صرف غیر مسلموں کے امن کو قائم رکھ رہا ہے. وہ یہودی آ کے فلسطین میں آباد ہوتے ہیں تو ان کے حق کی تو بات کرتا ہے, سوڈان میں جا کے عیسائی آباد ہوتے ہیں تو ان کے حق کی بات تو وہ کرتا ہے, انہیں الگ وہ مملکت تو دے دیتا ہے, سوڈان کے 2 حصے تو کر دیتا ہے, مگر مسلمانوں کے حقوق چاہے وہ کشمیر میں ہوں, چاہے وہ برما میں, چاہے وہ فلسطین میں ہوں, ہر جگہ غضب کیے جا رہے ہیں. اس وقت صرف اور صرف امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اتحاد, یگانگت, اور ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ ہمارے اتحاد کا, ہماری یگانگت کا, ہمارے ایک ہونے کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر, تاکہ ہم اپنے رب کے احکامات کو پہچان سکیں. اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت جب تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں اور اللہ نے تمہیں محبت کے رشتے سے جوڑ دیا. اس محبت کے رشتے کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف پہنچے تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ آج کیسے ممکن ہے کہ ہماری امت, ہمارے یہ جو مسلمان امت ہے, یہ جو مسلمان ہے, ہمارے جسم تار تار ہو ہے, ہمارے جسم کے لیرے اڑائے جا رہے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی ہم 1/4 دنیا کا جو ہیں وہ خاموش ہیں. تیل ہمارے پاس, سونا ہمارے پاس, ذخائر ہمارے پاس, ایٹمی طاقت ہمارے پاس, دنیا کی بہترین فوجیں ہمارے پاس, بہترین وسائل سے مالا مال ہم امت. آج کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی, ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا عروج وہ تھا کہ ہم سے کیسر و کسرا کی جو فوجیں تھیں وہ ڈرتی تھیں, ہمارے نام سے جو تھے اغیار کے جو ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اغیار کے ایک حکم پہ اپنا سر قربان کیے دیتے ہیں. 9/11 کے بعد کے دیکھ لیں, وہ جو 12-13 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے ہیں 9/11 کے بعد, وہ صرف اور صرف ان 3,000 جانوں کے بدلے میں. کیا وہ 3,000 جانیں اتنی قیمتی تھی کہ ان کے بدلے میں 12 سے 13 لاکھ مسلمانوں کو, اور وہ بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟
کیا وہ مسلمان وہ انسان نہیں تھے؟ انسانیت کا درس پڑھنے والے جو ایک کتے کے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، کیا انہیں وہ ظلم و زیادتیاں نظر نہیں آتی؟ کیا وہ چیختی چلاتی مائیں بہنیں بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ ہمیں انہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم ہیں۔ اگر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، مجھے اور آپ کو آواز اٹھانی ہوگی، ہمارے حکمرانوں کو آواز بلند کرنی ہوگی۔ یہاں ہم لیتے ہیں، ہمارے ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے، ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر حافظ محمد افضل صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے ایک بہت عرصہ اسلامی تعلیمات اسلامک اسٹڈی میں گزارا ہے اور ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں کیا وہ نقطہ ہے جس میں امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے۔ پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اتحاد امت کے حوالے سے جو عالم اسلام میں جو ظلم و بربریت کی خون سے مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیل رہے ہیں کفار، اس پہ عالم اسلام خاموش کیوں ہے؟ خاموش، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم اسلام کو سمجھانے میں کسی حد تک ناکام ہیں۔ اسلام کا جو چہرہ ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس ٹائم تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ایک لیب میں نے انہیں روکا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو بات کر رہے تھے کہ ہم اسلام کا چہرہ غیر مسلموں کو سمجھانے میں ناکام ہیں۔ ایسے ہی سو واٹ اباؤٹ دا مسلمس؟ مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں، انہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، ایک پیج پہ نہیں آ رہے؟ ہمارا تو ٹاپک یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نان مسلمس۔ اصل میں ہمیں بھی جو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کیا ہے، یہ بس اوقات تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہر کام مغربی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، ہمیں جو تقسیم کیا یہ بھی مغرب نے کیا، ہمیں جو ٹکڑوں میں تقسیم کیا یہ بھی میرے خیال میں ہر ایک چیز میں ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اپنی جو کوتاہی ہے، اپنی غلطی ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی یہ روایت کو برقرار رکھیں، یا آخر کب تک ہم اس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم مثلا ہمارے معاشرے میں جو بدعنوانی ہے اس کا بھی امریکہ ذمہ دار ہے۔ اتفاق سب سے پہلے میرے گھر میں نہیں ہے، میرے معاشرے میں نہیں ہے، تو میں مسلمان کو کیسے متفق کر سکتا ہوں؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہم بچوں کے بیچ وہ مساوات قائم نہیں کر سکتے جو ہونی چاہیے تھی۔ جو بچہ قابل ہوتا ہے اس کو ہم انجینئر بناتے ہیں، جو تھوڑا سا ویک ہوتا ہے اس کو ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، اور جس کی آنکھ نہیں ہوتی یا ہاتھ نہیں ہوتا اس کو مسجد بھیج دیتے ہیں۔ جب ہماری اپنی یہ ذہنیت ہے، سب سے پہلے تبدیلی جب آئے گی وہ نچلے سطح سے آئے گی۔ ہم خود کو اگر تبدیلی کی طرف جائیں تو ہم جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے فکری رہنما ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں معاشرہ پورے معاملات میں علماء کا محتاج ہے، پیدائش سے لے کے جنازے تک۔ لیکن جب سیاست کا مسئلہ آتا ہے، جب امت کا مسئلہ آتا ہے تو علماء ناکام ہیں۔ میں تو اسے ناکامی کہتا ہوں۔ سیاست میں یار آپ کو دیکھیں، آپ کی ایک آواز پہ لوگ ڈنڈے لے کے دوسری مسجد کے اوپر حملے کرتے ہیں، آپ کی ایک آواز پہ لوگ دھرنے دیتے ہیں، آپ کی ایک آواز پہ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی بات جب بڑے لیول پہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کی وہ بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ ہم کرتے ہیں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ آئیں اور ڈائریکٹ ہی قوم کو پھیر دیں۔ یہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قوم کا جو شعور ہے اور امت کا جو درد ہے اس کو امت کے اندر پیدا کریں۔ جب یہ احساس بیدار ہوگا، اور دوسری آپ نے کہا کہ عالمی اسلام کی جو حالت ہے اور ہم اس پہ خاموش ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے اندر بے حسی کی ایسی لہر ہے کہ جب انسان کے اندر بے حسی آ جائے تو بے حسی آپ یوں کہہ لیں کہ مثلا آپ کا یہ ہاتھ ہے، خدا نخواستہ آپ کے کسی جگہ کا آپریشن ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتے ہیں، وہ سن ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم ایسے سن ہو گئے کیونکہ امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسد قرار دیا ہے، جسد واحد۔
اب جب جسد واحد میں ایک جگہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم آج تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ برما میں جو ہو رہا ہے ہمیں کیا بھائی، ہم پاکستان میں خوش ہیں، افغانستان میں کچھ ہو رہا ہے ہم کیا ہیں یار، ہماری بارڈر تو آگے سے محفوظ ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم تو محفوظ ہیں، ان کو وہ چاہے جو مرضی ہو جائیں۔ یہ ایک بے حسی ہے، اور یہ بے حسی اب اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر ہم دیکھیں، ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈائریکٹ جا کے کسی حکمران کے گلے کو پکڑیں، نواز شریف کو گریبان سے پکڑیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پکڑیں۔ ہم قوم کے اندر شعور بیدار کریں، قوم کے اندر فکری انقلاب لائیں۔ میں کہتا ہوں جب ہم قوم کو تیار کریں گے اور قوم کے اندر ایک فکری انقلاب لائیں گے تو خود بخود کل یہ لوگ سیٹ پہ ہو جائیں گے۔ جو جس آپ فکری انقلاب کی بات کر رہے وہ ہم فکری انقلاب کو کیسے کون بیدار کرے گا؟ جو فکری رہنما ہے فکری رہنما آپ کون ہے کریں آپ کی گے، نظر میں؟ میں کروں گا، آپ ہیں، میں ہوں، اسی طرح ہماری طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو بیٹھ کے امت کے سامنے بات کر رہے ہیں، جو معاشرے کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ جب ہم یہاں بیٹھ کے قوم کو لڑانے کی بات کریں، مثلا ہمارے ٹی وی چینلز کو دیکھیں آپ، ہر ایک شو میں یہی، میں نے تو جب جو بھی دیکھتا ہوں مجھے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ لڑانے کے لیے اس نے بٹھائے ہوئے۔ وہ تو ایک ریٹنگ کا چکر ہے، سستی ریٹنگ کا شہرت جو بھی چکر ہے، جی۔ جو بھی ہے، لیکن ہماری ہر جگہ پہ کوشش یہ ہوتی ہے جب قوم کے جو اصل لوگ ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے، جب ایسے لوگ آئیں گے تو وہ یہی کریں گے، وہ کیا ہمیں متحد کریں گے۔ اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ہم امت کے جو مسائل ہیں، جو لوگ امت کا درد رکھتے ہیں، جو امت کے درد کو محسوس کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ جب وہ آگے آئیں گے، دیکھیں ایک ہوتی ہے اکثریت اور ایک ہوتی ہے اقلیت۔ ہم اکثریت میں ہیں، ہم اسلام پسند اکثریت میں ہیں، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے اکثریت میں ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہم آگے آئیں گے تو یہ 2 4 3 لوگ ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے، کسی ملک کی آپ بات کر لیں، آپ مصر سے لے کے چائنا تک چلے جائیں، آپ افریقہ سے لے کے چائنا تک چلے جائیں، نیل کے ساحل سے لے کر تاو خاک کاشغر چلے جائیں، جب بھی ہم اسلام کی بات کریں گے تو اسلام کے داعی بہت بڑے مل جائیں گے، ہمیں اسلام کی بات کرنے والے بہت مل جائیں گے، اسلام کا درد رکھنے والے بہت مل جائیں گے۔ لیکن جب ووٹ کا معاملہ آئے گا، جب حقوق کی بات آئے گی یا اسلام کی حقیقی معنی میں کوئی تبدیلی کی بات آئے گی تو سیکولرزم یا لبرلزم کے چولا زیبتن کر لیں گے، اور وہ ووٹ یا اس تبدیلی کا پراپر تبدیلی کا حصہ ہم لوگ، میں اور آپ نہیں بنتے۔ ہماری ترجیحات تو یہ ہیں کہ ہم 80% لوگ پاکستان میں آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو، لیکن اسلامی نظام کا صرف ہم یہ کہتے ہیں، بلند کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو دانا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان اور ایک کافر سمندر میں گر جائیں، ڈوب جائیں، تو ان میں سے وہی بچے گا جو محنت کرے گا، جس کو تیرنا آتا ہو۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ڈوب رہا ہے، یہ کافر ہے، اس کو ڈوبنے دو، یہ مسلمان کو بچا لو، نہیں، جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیا، یار وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر تک پہنچ گئے ہیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی چینلز پہ، وہ کیبل پہ، انہوں نے ہر طرح کے جال بچھائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے وہ ہمارے اندر گھس گئے ہیں، ہماری شادیوں میں ہماری روایات کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا، ہماری تہذیب۔ ہم نہیں کریں گے، وہ کریں گے تو ان کو ملے گا، یہ تو ایک اٹل سی حقیقت ہے۔ اب میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ناظرین، اگر ہم کوشش کریں اور جس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے محنت کا پھل ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، دیکھیں ہماری قوم دن بدن دوسری رخ اختیار کر رہی ہے۔ اگر اسی طرح ہم محنت کریں، مثلا یہ ایک جگہ پہ کسی 2 3 پتھر پڑے ہیں اور یہاں پہ 100 لوگ آ کے ان کے اوپر پتھر پھینک دے تو یہ 3 نظر آئیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اگر وہ 3 محنت کر رہے ہیں، ابھی مجھے دیکھیں، ابھی یہ حالیہ صورتحال ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حافظ افضل صاحب ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا۔ جی میں اصل میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جی ہم وصال اردو سے، انہوں نے اپوائنٹمنٹ دی ہوئی تھی، ڈاکٹر محمد افضل صاحب سے بات کرنی تھی، ٹی وی سے لائیو کال پہ ہم بات کر رہے ہیں۔
کوشش کیجیے کہ جی پروڈیوسر صاحب جب ان سے ڈائریکٹلی بات ہو تو کال آپ کنیکٹ کیجیے ہمارے ساتھ. جی عبداللہ آپ بات کر رہے تھے کہ جب 3 پتھر پڑے ہیں تو ان پہ 1000 پھینک دیے جائیں تو وہ 3 نظر نہیں آئیں گے وہ. لیکن میری بات یہ ہے کہ ہم جب آپ نے کہا کہ ہمارے وہ اقدار میں شامل ہو اور ہماری روایات تبدیل کر دی ہیں, وہ کوئی فورس سے ڈنڈا لے کے تو نہیں آئے ہماری روایات تبدیل کرنے کے لیے. یہی ہے نا, ہماری سوچ کو چینج کیا انہوں نے, اور ڈنڈا بھی لے کے دیکھیں ہم نے سوچ کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا آج جو کچھ پہلے جو بے حیائی سمجھی جاتی تھی کر لیا, اس پہ انہوں نے محنت کی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں نے بغاوت کی ہے, گلگت کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں, فاٹا کے لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہے, شمالی علاقہ جات میں بغاوت ہو رہی ہے. دیکھیں وہ آپ کے مملکت میں ہیں, وہاں پاکستان ان کو جب سہولت نہیں دے گا, ریاست ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دے گی, کوئی تیسرا بندہ آ کے انہیں, ایک بندہ چرواہا ہے بلوچستان کے ریگستانوں میں, وہ آ کے اس کو کہے گا کہ یار کیا کر کے بکریاں چرانی ہیں, یہ لو بندوق لو, منتھلی آپ کو 20,000 ملیں گے, گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ بندوق چلاؤ. اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ صبح سے بکریاں لے کے شام تک ان کے پیچھے پھرتا رہے گا. دیکھیں جب ایک طرف آپ قوم کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے, دوسرا بندہ آ کے اس کو اپنی طرف لے جائے گا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے چند دن پہلے کی. 3 آدمی تھے, 3 گنتے کے 3 آدمی اور 3 پیج تھے, موچی, بھینسا اور ایک اور تھا. جی جی 3 پیج تھے, لیکن روشنی ان 3 پیجز نے پورے معاشرے کو کیسے یرغمال بنایا تھا. ہمارے کتنے پیج ہیں؟ صرف آپ کے 2-3 ہوں گے, 2-3 میرے پاس ہیں, لیکن صرف 3 پیج اور 3 بندے, انہوں نے ایسے معاشرے کو نچایا, سوشل میڈیا پہ ایک ایسا طوفان برپا کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناظرین جب بھی کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کریں تاکہ آپ کو ہماری آواز سننے میں کوئی پرابلم نہ ہو. جی آپ بات کر رہے تھے 3 پیجز کی. تو منہاج صاحب اصل میں بات ہماری آگے نکل گئی ہے, لیکن عرض یہ ہے کہ جب ہم محنت کریں گے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ابھی آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے پاکستان اور سعودی عرب ادھر اور ترکی ادھر اور افغانستان ادھر, اور یہ اتحاد کیسے قائم ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار امت پتہ نہیں کتنے یہ وہ ہے. دیکھیں اگر ہم محنت کریں تو کچھ بھی ممکن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنی بارڈر ختم کریں, نہیں, بارڈر رہنے دیں, ٹھیک ہے, آپ ہر طرح سے ان کو سپورٹ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خلافت تھی, اس دور عہد فاروقی کو دیکھا جائے تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے اٹیک کیے, جن علاقوں پہ مسلمان قبضہ کرتے گئے, انہیں اپنے جھنڈے کے ساتھ وہ شامل کرتے گئے, لیکن کسی علاقے کی سلمیت کو, کسی علاقے کے بارڈرز کو, کسی علاقے کی رسم و رواج کو انہوں نے ختم نہیں کیا. جو وہاں پہ عیسائی ہے عیسائی رہے, جو یہودی ہے یہودی رہے, جزیہ دیتے رہیں اور اپنے امن سے رہیں, اور اپنے امان ان کو رہا حاصل. تو اسی طرح جو امت مسلمہ کا آج ایک بلاک ہمارے پاس, جو ایک اتحاد ہے, جو نیشنل الائنس ہے, وہ اپنی سرحدوں پہ قائم دائم رہے, اپنے علاقے میں وہ قائم دائم رہے, جہاں سے شروع ہوتے ہیں مشرق سے مغرب تک جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی حدود و قیود وہ وہی رہیں, ان کے رسم و رواج وہی رہیں, لیکن وہ ایک قوت بن جائیں تاکہ عالم اسلام جب کوئی بھی بات کرے, جیسے نیٹو کا اتحاد ہے, تو اگر اس اتحاد کی بات کریں عبداللہ, تو جو ابھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے, سعودی عربیہ نے ایک اسلامی عسکری اتحاد بنانے کی بات کی, اور وہ اتحاد جو ہے ان کا دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اتحاد بنانے کی بات کی. ہمارے پاس جو پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے, انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی مؤثر اور کامیاب جنگ لڑی, ضرب عضب جیسا ایک کامیاب آپریشن کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں کیا, پاکستان کے شہر اور پاکستان کے گلی محلے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیاں محفوظ ہوئیں. اس سے پہلے کچھ بھی محفوظ نہیں تھا. تو ان کو سعودی اتحاد لانا چاہتا ہے سربراہ کے طور پہ. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ انکار کر رہی ہے, یا ہیلے بہانے, مختلف ہیلے بہانے کا سامنا کیا جا رہا ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر آپ اس میں سمجھتے کیا ہیں کہ وہ کیوں ایک مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے عالم اسلام میں ایسے ایک لیڈر کو دینے سے, یا ایک ایسے کمانڈر کو دینے سے جس سے پاکستان کی عزت بڑھ سکتی ہے؟ اصل میں ہم اگر دیکھیں تو اگر آپ
قوم کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، خاص کر پاکستانی قوم کی، تو میرے خیال میں پاکستانی قوم میں 100 میں سے 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد بنے اور ہماری چیف اس کی چیف بن جائیں، کیونکہ قوم باشعور قوم ہے ہماری، وہ پاگل نہیں ہے، وہ بے غیرت نہیں ہے، اس میں غیرت ہے، وہ امت کے درد کو جانتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہی بات حکمرانوں کی، تو اس حوالے سے میں کیا کہوں گا، یہ صرف پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں ان حکمرانوں نے قوم کو کہاں پہ کیا دیا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں دیا۔ انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو بیچ ڈالا، ان کی غیرت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ انہوں نے قوم کے اوپر بارود اور بم برسائے، ان کی غیرت کو ذرا برابر بھی ان کی غیرت نہیں جاگی۔ اگر ان کی بات کریں تو ان سے ہم شکوہ کیا کریں، جو جن کی عادت ہو یہی، تو ان سے تو ہم شکوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا جو ذاتی نظریہ ہے، جو میرا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک چانس ہے۔ دیکھیں چانس ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ ایک بار دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پھر نہ ملے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک چانس ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں، اگر پاکستان کا چیف نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے کہ اس کا کوئی چیف نہیں بنے گا یا ان کو کوئی نہیں مل پائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چانس پاکستان کو دیا ہے، اور اس کو پاکستان کے حق میں ہاتھ میں دے دیا، ہاتھ میں دے دیا ہے کہ پوری دنیا کی نظر اب پاکستان کے اوپر ہے۔ دیکھیں ان کے بعد راحیل شریف صاحب آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اگر وہ آئیں گے تو اس میں صرف امت مسلمہ کا تو بالعموم ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس وقت جو امت کو ضرورت ہے وہ ایسے شخص ایک ایسا کمانڈر مل جائے گا جس نے ایک بہترین اور اپنی پاکستان کے لیے تو خصوصاً یہ اعزاز کی بات ہے۔ اگر نہیں آئے گا تو میرے خیال میں ان کو لیڈر مل جائے گا، ان کو چیف مل جائے گا، لیکن پاکستان اس خوبی سے محروم۔ ناظرین، اب پروگرام آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ جو بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو، وہ اگر کال کرنا چاہیں تو ہمارا جو اسکرین پہ سوال شو ہو رہا ہے اسے دیکھیں کہ آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ممکن ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مجھ سے اور عبداللہ عالم زیب سے آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے عبداللہ کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے آپ کی نظر میں۔ جو ہم نے جب پروگرام کو اپنے کو شروع کیا، اپنے پروگرام کو، تو ہمارے پاس ایک ہی ٹاپک تھا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو حرم ہمارے پاس ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے اتحاد کی اور یگانگت کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسلمان دنیا میں جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ ہمارے پاس یگانگت کا ایک درس دیتا ہے ہمیں۔ کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہندو ہیں وہ بت کی پوجا کرتے ہیں اور آپ مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نے یہ سوال، اس کا جواب دیا تھا کہ جو ہندو ہیں انہوں نے مختلف پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمیں رب کا حکم ہے وہ پتھر ہی، ہمیں رب کا حکم ہے کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اتحاد و یگانگت کی نشانی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی بستا ہو، وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پر سر جھکاتا ہے، وہ اللہ اکبر پر سر جھکاتا ہے، اور کعبہ قبلہ ہمارا مرکز ہے، ہم اپنے مرکز کی طرف سر جھکاتے ہیں، اور یہ ہماری یگانگت کی ایک مثال ہے۔ تو دین اسلام کا ہر عمل، ہر پہلو ایک یگانگت کا درس دیتا ہے، ایک اتحاد کا درس دیتا ہے، ایک ہونے کا درس دیتا ہے۔ تو آج عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، جب مسلمان پوری دنیا میں پس رہے ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ ممالک پہ اس وجہ سے پابندی لگائی جاتی ہے امریکہ میں داخل ہونے کی کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے کہ 3000 کو مارنے والے دہشت گرد ہیں، وہ 3000 جو مرے ہیں ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ 9/11 ایک مشتبہ ایکٹ ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، ایون امریکہ کے اندر بے شمار شکوک و شبہات اس بارے میں عبداللہ پائے جاتے ہیں۔ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ ٹوئنس ٹاور کو کیسے جہاز لگے اور وہ کیسے گرے، اور وہ جو وہاں جو 3000 یا 2500 لوگ مرے، ان کے بدلے میں یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ ایک پورے عالم اسلام میں خطے کے امن کو تباہ و برباد کر دیں، ایک
دنیا کی 1/4 ایک جنریشن کو، 1/4 آبادی کو، 1/4 آبادی کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں، ہر اس شخص کو جس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہو اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو تو وہ دہشت گرد ہے. اگر وہ عیسائی ہے، اگر وہ یہودی ہے، اگر وہ دیوار پہ جا کے گریہ زاری کرتا ہے، دیوار گریہ پہ جا کے آہوزاری کرتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی بیوی حجاب بھی لیتی ہے، اس کی بیوی نقاب بھی کرتی ہے، تو وہ پھر بھی دہشت گرد نہیں، کیوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. اور ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ دہشت گرد ہے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم کہ اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا دین ہے، اس نے امن اور سلامتی کا درس دیا ہے. یہ جاہل ہیں، یہ نامراد ہیں، یہ کفر ان کے دلوں میں ایسے بس چکا ہے کہ یہ اسلام کی روشنی سے منور ہی نہیں ہو سکے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام امن سلامتی کا درس دینے والا دین ہے. اسلام نے نہ کبھی دہشت گردی کی تعلیم دی، نہ اسلام کا کوئی دہشت گردی سے واسطہ ہے، نہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا ذاتی فعل ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. وہ اپنی سوچ 1/4 دنیا پہ تھوپ نہیں سکتے، دنیا کی 1/4 آبادی پہ اپنی وہ سوچ اپنا عکس ریفلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کے علم بردار ہیں. وہ مسلمانوں کی گردنیں، جو مسلمانوں کی گردنیں ذبح کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی گردنیں مارتے ہیں، وہ کیسے بھلا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے مسلمانوں نے اکٹھا ہونا ہے. ہم نے اسلام کے لیے، ہم نے اسلام کے امن کے لیے، ہم عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کی بات کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. جب تک میں اور آپ بات نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ، جیسے عبداللہ نے شروع میں کہا کہ ہمیں گفتار کے غازی تو ہیں، ہمیں کردار کے غازی بننا پڑے گا. جب تک میں اور آپ کردار کے غازی نہیں بنیں گے تب تک اتحاد امت ممکن نہیں ہے. لیکن دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو. عبداللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ذرا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں نو مسلم، عبدالوارث بھائی، جی، لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ فرما رہے تھے کہ یوحنا آباد جی، جو لاہور میں ایک وہ بستی ہے، یا جو میں نے تو نہیں دیکھا، جہاں پہ یہ عیسائی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہاں پہ ایک گیس کی پائپ لائن بچھی تھی. ٹھیک ہے، اس میں 3-4 دن کی تاخیر ہو گئی. یعنی پائپ وغیرہ لا کے ادھر رکھے ہوئے تھے، لیکن تاخیر ہو گئی کہ کام نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس سے کال آئی تھی پنجاب حکومت کو کہ بھائی یہ کام لٹکا ہوا ہے 4 دن سے، کیا مسئلہ ہے، اس کو جلدی حل کرو. کہتے ہیں اگلے 2 دن میں سب کچھ حل ہو گیا. آپ ذرا سوچیں. جی، میں اپنے ناظرین کو یہ تو ایک عبدالوارث کی ایک بھائی کی ایک بات لیکن تھی. آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ دنیا کا جو سب سے بڑی سلیب والا چرچ ہے وہ بھی لاہور میں بن رہا ہے. یہ ایک عیسائی دوست اسلام آباد میں ملا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں اسلام جو امن اور محبت کا دین ہے، ایک عیسائی اگر دوسرے عیسائی کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے تو ہم مسلمان کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے. دیکھیں حلب میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کی مشہوری کے لیے 2-4 بندے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چوک میں جمعے کے بعد یا جو بھی ہے. اگر ہم متفق اور متحد ہو جائیں، جب ہمارے محلے میں بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، تو ہم سارے محلے والے، سارے گاؤں والے مل کے نکلتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یار آپ نہ آؤ، کیونکہ مسئلہ سب کا ہوتا ہے، وہ تو سب کا مسئلہ ہے. لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پھر تنظیم اور فرقے بازی. ایک عجیب تصور ہے. بجلی نہیں ہوتی، ہم دھرنا دیتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی تم نہ آؤ، تم آؤ، تم اس فرقے کے ہو، تم اس مکتب فکر سے ہو. دیکھیں جب ہم اس طرح کی صورتحال میں متفق ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں امت کے مسائل کے لیے ہمیں ضرور متحد ہونا پڑے گا. میں ابھی کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے اوپر بعض لبرل حضرات کا اعتراض ہے اور حکومت بھی اس طرف میلان رکھتی ہے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں اگر پوری قوم نہیں، اگر قوم کا 100 میں سے 10% لوگ بھی نکلیں، 10% اسلام آباد آ جائیں، میں کہتا ہوں حکومت اسی وقت سب کچھ ختم کر دے گی. لیکن نکلیں تو صحیح. دیکھیں مشرف نے لال مسجد کے اوپر بم برسائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر اسلام آباد والے یا پنڈی والے، یہ 2 شہر کے لوگ آ جاتے
میں کہتا ہوں کہ اتنی مجال کسی کی بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ ایک گولی بھی برسا دیتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. حلب کا سقوط ہوا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں پہلے ایک طلبہ تنظیم نے احتجاج کیا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے بہت بڑا ایک مظاہرہ کیا. اگر ہم سارے متفق ہوتے تو یقیناً ہماری ایک آواز بن جاتی. وہ آواز صرف پاکستان تک محدود نہ رہتی، وہ بلکہ دنیا تک پہنچ جاتی. دنیا کی نظر اس طرف جاتی، دنیا اس کے اوپر ایکشن لیتی کہ واقعی یار کیا کچھ ہو رہا ہے. جن لوگوں کو نظر آتا ہے لیکن نظر پھیر لیتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے کہ اس مسئلے کی چھان بین کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جب تب ممکن ہے کہ ہم نکلیں تو صحیح، اپنے مسائل کے لیے ہم سب متفق ہوتے ہیں. لیکن جب اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ابھی یہ لاہور میں ہماری جو کالج میں ناظرین، جیسے آپ ناظرین کو پتہ ہوگا، لاہور کالج میں جو ہماری 2 بہنیں، جن میں خاص کر ام الہدا بہن، ان کے ساتھ جو نقاب اور پردے کے حوالے سے جو مضحکہ خیز اقدامات ہوئے یا ان کے اوپر جو تمسخر جو ان کا اڑایا گیا، اب دیکھیں یہ مملکت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اگر یہ اتنا کریں گے تو کل خدا نخواستہ یہ کچھ مزید بھی کر سکتے ہیں. یہ تو شکر ہے سوشل میڈیا پہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں جو ان مسائل کو اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ 2-4 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہم پوری قوم کی حیثیت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی تشخص اور ہمارا وقار، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت برقرار رہے، تو ہمیں من حیث القوم بلا کسی رنگ و نسل، وطنیت، لسانیت اور مذہبیت، مسلکیت کے تفریق کے، ہمیں سب کو ایک آواز بن کر ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا. بصورتی دیگر جس طرح ہم ایک ایک کر کے، جس طرح اس مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے کاٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، ان کو مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح یہ دور نہیں ہے کہ آ کر ہمیں سب سے پہلے دیوبندی، پھر اہل حدیث، پھر بریلوی، پھر یہ، پھر تیسرے، ہمارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کے اختلافات کو، جس طرح دنیاوی امور میں ہم متحد ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، ایک آواز بن جاتی ہے ہماری، اسی طرح اگر ہم اپنے ان تمام معاملات پر جو بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ اقدامات حکومت کی طرف سے ہوں یا لبرل کی طرف سے ہوں یا بیرونی دباؤ کے پر آ کر حکومت ایسے اقدامات کرے، اگر ہم ایک آواز اٹھائیں تو یقیناً میں کہتا ہوں اگر شام کو ایک قانون بنائے تو صبح وہ ختم ہو جائے گا. جی ناظرین، آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے مہمان جو ہیں وہ ان میں سے ایک آج کے پروگرام میں ڈاکٹر محمد افضل صاحب کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. اس کے لیے ہم مدد خواہ ہیں. ہم نے اپنے پروگرام کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم اپنے مہمانوں سے بھی درخواست کریں گے کہ جب ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں تو اس میں اپنے قائم رہیں اور اپنے اویلیبل وقت کے مطابق ہمیں وقت دیا جائے. ہمارا آج کا موضوع تھا کہ کیا آپ اس بات سے آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ممکن ہے. تو ناظرین، ہمارا جو آج کا کنکلوژن ہے، جو ہم آپ کو آخری بات یہی ہم کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام اس دنیا میں نہیں ہے جو ناممکن ہو. ناممکن انسان کے جو ایک اچھے جذبے والا انسان ہے، ایک جذبہ حب الوطنی والا یا کسی بھی قسم کا ایک انسان، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. انسان جب ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہیں، جب وہ خلا کے نظام سے بھی آگے نکل گیا. ہماری وہ جو انسانوں نے 1973 میں جو وہ گاڑی خلا میں بھیجی تھی، آج وہ کہتے ہیں کہ نظام شمسی کو کراس کر کے آگے نکل چکی ہے. تو جب انسان کی پہنچ نظام شمسی، جو ہمارا نظام شمسی ہے، اس سے آگے نکل چکی ہے، تو اتحاد امت ہمارے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ اتحاد امت شاید کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایک شاندار زندگی گزاری، ایک جرأت اور بہادری کی زندگی گزاری، اور اپنی ایک بیٹی کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو اگر سندھ میں بھیجا، تو آج کیا وجہ ہے کہ لاکھوں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بورما ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ دنیا کا شام ہو، عراق ہو، کسی بھی جگہ ہو. ظلم جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، یہ نوجوان نسل کو بیڑا اٹھانا ہوگا. جب تک نوجوان نسل
بیڑا نہیں اٹھاتی، جب تک وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے، تب تک یہ ممکن نہیں کہ ہمارے لیڈران، ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو یا کوئی بات پیدا ہو۔ یہ بات میں نے اور آپ نے پیدا کرنی ہے، اپنے تجزیوں سے، اپنے سوالات سے اور اپنے افکار سے پیدا کرنی ہے۔ اور افکار کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، آج ہمارے پاس میڈیا ہے، آج ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے، آج ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ہم نے پرنٹ، سوشل، الیکٹرانک میڈیا کا یوز کرتے ہوئے اپنی آواز کو حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ اتحاد امت کی راہیں ہم نے متعین کرنی ہے، اور اتحاد امت کے لیے نئی راہیں ہم نے روشناس کرانی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے ہوسٹ جہاں زیب مناز اور عبداللہ عالم زیب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک السلام علیکم۔